ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. نہایت واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت پیر سید محمد لطف اللہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، استاد العلماء فخر المدرسین قبلہ مفتی سید مطلوب علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ، محترم قبلہ پیر سید فرحت عباس شاہ صاحب، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم انور جٹ صاحب اور ان کے صاحبزادگان عزیزم محمد بلال، محمد افضال، انہوں نے اپنے گھر میں اور اپنی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو ذکر کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ ان کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ رب العزت نے ان کی اس نیت کو قبول فرما کر ذکر مصطفیٰ کے لیے اپنے گھر کا انتخاب فرمایا. تو اللہ تعالیٰ اس گھر کی برکات بھی ان کو عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور عزت اللہ کے لیے. عزت کس کے لیے جی؟ اللہ کے لیے. اللہ عزتوں کا مالک ہے. عزت اللہ کے لیے. یہ بات تو حق ہے کہ عزت اللہ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حق ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا بھی فرماتا ہے. ایک طرف قرآن فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، تمام عزتوں کا مالک اللہ. پھر ہم نے عرض کیا ہے مالک بتا کیا عطا بھی فرماتا ہے، کسی کو خیرات بھی دیتا ہے؟ اس نے قرآن پاک کے 3 پارے میں ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا عزتوں کا تاج عطا بھی فرما دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ بندے کو عزتیں دیتا ہے. اب جو بندہ عزتیں اچھالتا ہے نا بندوں کی یا اللہ کے پیاروں کی، اس کا اللہ کے بندوں سے اللہ بندوں کو عزت دیتا ہے، اللہ بندوں کو شانیں دیتا ہے، اللہ بندوں کو مقام دیتا ہے، اللہ بندوں کو مرتبے دیتا ہے، اللہ بندوں کو کمال دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کمال دیتا ہے تو اس کمال کا اعلان بھی فرما دیتا ہے. اب سوال کہ اللہ کس کو عزت دیتا ہے؟ ترتیب اس نے بنا دی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور آگے ساتھ ہی فرما دیا عزت اللہ کے رسول کے لیے بھی. اب یہاں تک بات ختم نہیں کی، اللہ آگے بڑھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے
کہ رسول کو بھی عزت اللہ عطا کرتا ہے. اور آگے فرمایا ولی المؤمنین، جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی عزت عطا فرما دے. اگر کوئی حضور کا غلام ہے، زندگی میں اس نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے، حضور سے محبت کی ہے، دنیا کے کوئی طاقت اس کی عزت کو روک نہیں سکتی، کیونکہ اس کے سر پہ عزت کا تاج اللہ پہنا رہا. اللہ عزتیں دیتا ہے اہل ایمان. اچھا ایک شان ہے مگر ذکر تین طرح. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اس میں حمد ہے، وَلِرَسُولِهِ اس میں نعت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اس میں منقبت ہے. ایک آیت ہے، عزتیں کتنی ہے جی؟ آیت ایک، شانیں کتنی؟ آیت ایک، مقام کتنے؟ تین ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں ایک ہی جگہ پہ جہاں اپنی عزت کی بات کرتا ہوں، جہاں مصطفیٰ کی عزت کی بات کرتا ہوں، وہاں محمد کے غلاموں کی بھی عزت کی بات کرتا ہوں. اللہ اپنی ذکر کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ، اپنے رسول کی عزت کے ساتھ جو تیسری عزت کا ذکر کرتا ہے اسے عزت غلامان مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ایک عزت خدا ہے، ایک عزت مصطفیٰ ہے، ایک عزت غلامان مصطفیٰ. اب ایک ایک آیت میں تین تین ذکر اللہ کیسے کرے؟ ایک مثال اور دے. قرآن پاک کا 6واں پارہ، 6واں پارہ ہے. ایک مقام سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 آیت نمبر ہے. اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ بھی ہے، ورسولہ اس کا رسول بھی ہے، والذین آمنوا اور مومن بھی ہے. ایک آیت کے ذکر کتنے ہوئے جی؟ تین. اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے اور مومن بھی ولی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی منشا کیا ہے؟ جہاں میرا ذکر ہوتا رہے، میرے رسول کا ذکر ہوتا رہے، وہاں غلامان محمد کا ذکر بھی ہوتا رہے. آپ روز نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر صرف اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ والوں کا ذکر بھی ہوتا ہے. اللہ والوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، ہر نماز میں ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ گھر سے نکلے، راشد آباد کی مسجد میں آئے، گھر سے نکلے، آپ نے سوچا کہ اللہ کی بندگی کرنے جا رہا. نیت تھی اللہ کی بندگی کی. مسجد میں آئے تو مسجد کس کا گھر ہے جی؟ اللہ کا. اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہونے لگا. آپ نے اللہ اکبر کہا، گھر خدا کا، ذکر بھی خدا کا. آپ نے سبحانک اللہم کہا، گھر خدا کا، ذکر بھی خدا کا. آپ نے الحمدللہ کہا، گھر خدا کا، ذکر بھی خدا کا. آپ نے آگے سورت پڑھی، گھر خدا کا، کلام بھی خدا کا. آپ نے رکوع کیا، سبحان ربی العظیم پڑھا، گھر خدا کا، ذکر بھی خدا کا. آپ سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، گھر خدا کا، ذکر بھی خدا کا. آپ بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات تک پڑھا، گھر خدا کا، ذکر بھی خدا کا. آگے سے دیکھیے اب کیا ہونے لگا ہے، اب کس کا ذکر آنے لگا ہے؟ گھر خدا کا ہے، پہلے ذکر خدا کا. اب آپ پڑھنے لگے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی. اب زاویہ کا ہے، گھر خدا کا ہے، ذکر محمد مصطفیٰ، گھر خدا کا، ذکر مصطفیٰ کا. اچھا آپ نے یہاں تک آگے گھر خدا کا، ذکر مصطفیٰ کا، لیکن بندگی مکمل نہیں ہوئی. ابھی نماز جاری ہے، سلام پھیرا، سلام پڑھا ہے، سلام پھیرا نہیں. ابھی سلام پڑھا ہے آپ نے، سلام پھیرا نہیں ہے. سلام پڑھنا اور ہے، سلام پھیرنا اور ہے. اللہ بندگی میں سلام پڑھواتا، اپنی بندگی میں سلام پڑھواتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی بندگی اس وقت کامل ہوتی ہے، نماز اس وقت کامل ہوتی ہے، مکمل تب ہوتی ہے جب مصطفیٰ کا سلام شامل ہو. اللہ کی بندگی مصطفیٰ کے سلام کے بعد مکمل نہیں ہوتی تو سنیوں کے محفل محمد کے سلام کے بعد مکمل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. گھر خدا کا، ذکر مصطفیٰ کا، گھر خدا کا ذکر. اچھا نماز میں دو کام ہوتے ہیں، قیام بھی ہوتا ہے، سلام بھی ہوتا ہے. قیام بھی ہوتا ہے اور قیام کس کے لیے؟ قیام کس کے لیے؟ تو سلام کس کے لیے ہوتا ہے؟
نماز میں دو کام ہوتے ہیں، سجود بھی ہوتے ہیں اور درود بھی ہوتا ہے۔ سجود کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا، اب نے سلام پڑھا، سلام پڑھنے کے بعد سلام پھیرا نہیں، کہا اگر اس سلام کو قبول کروانا چاہتے ہو تو جس پہ سلام پڑھا ہے نا اس کے گھر کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، سلام والے کے گھر کا ذکر بھی کرنا پڑے گا۔ ہم نے سلام پڑھ کے کس گھر کا ذکر کیا؟ ہم نے سلام پڑھ کے کس کے بچوں کی بات کی؟ ہم نے سلام پڑھ کے کس کے خاندان کا نام لیا؟ ابھی بندگی مکمل نہیں ہوئی۔ نمازی کا پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کس کے گھر میں کس کے گھر کا ذکر ہو رہا ہے؟ اب گھر دو آگے، کس کے گھر میں کس کے گھر کا ذکر ہو رہا ہے؟ جس کے گھر میں ہو رہا ہے اسے رب ذوالجلال کہتے ہیں، اور جس کے گھر کا ذکر ہو رہا ہے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اچھا، یہاں اگلی بات، پھر ایک اور سلام آیا۔ سلام بھی تین طرح کے، نماز میں کتنے سلام ہیں؟ تین۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پڑھنا پڑے گا، یا اللہ تیرے پیاروں پہ سلام، تیرے صالحین بندوں پہ سلام ہو، تیرے نیک بندوں پہ سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا سلامی مصطفیٰ پہ بھی ہوتی ہے اور غلامان مصطفیٰ پہ بھی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، پانچ نمازیں پیغام دے رہی ہے، عزت خدا کے لیے ہے، عزت مصطفیٰ کے لیے بھی ہے، عزت غلامان مصطفیٰ کے لیے۔ ایک نام سنیے، ایک لفظ ہے غنی۔ غنی کس کا نام ہے؟ اللہ۔ کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ یہ قرآن پاک ہے، اس میں وہ نام لکھے ہوئے جو آپ ہر قرآن میں دیکھتے ہیں۔ یہ نام جتنے بھی شروع میں آتے ہیں یہ نام سب کس کے ہے جی؟ اللہ کا۔ اینڈ پہ نام آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کل آپ دیکھیے گا ادھر بھی غنی لکھا ہوگا، ادھر بھی غنی، ادھر بھی غنی اور ادھر بھی، اور صرف غنی بنایا نہیں بلکہ غنی بنانے والا بنا دیا۔ قرآن پاک پڑھیے، اللہ فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول غنی کرتا ہے۔ اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول بھی غنی کرتا ہے۔ اچھا، اللہ بھی غنی ہے، رسول بھی، اللہ بھی غنی، رسول بھی۔ ایک ہستی کو اور بھی غنی کہتے ہیں، ایک غلام مصطفیٰ ہے ان کو بھی غنی کہتے ہیں، ان کا نام کیا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت خدا کے لیے بھی ہے، عزت محمد مصطفیٰ کے لیے بھی ہے، عزت غلامان مصطفیٰ کے لیے۔ اچھا، ایک اور بات، ایک لفظ ہے مولا۔ کیا لفظ ہے جی؟ مولا۔ مولا کس کس کے لیے استعمال ہوگا؟ یہ بھی دیکھیے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ مولا، اللہ مولا ہے۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے میرے پاک نبی نے، اچھا یہ حضور علیہ السلام نے عمل کیا، اس سے پہلے ایک بات، یہ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شرک پور ان کا مزار ہے، ان کے پاس ایک پہلوان آ گیا، بڑی طاقت، ماشاءاللہ بڑی طاقت پہ ناچ تھا، بڑا اپنے آپ کو ناچ تھا اس پہلوان کو۔ تو اس نے کہا، بزرگوں کو کہا، یا بیڑی پھٹو یا پھٹاؤ، یا بازو پکڑو یا پکڑواؤ۔ طاقت پہ ناچ تھا نا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لا بازو میں پکڑتا ہوں۔ اب میاں صاحب نے اس کا بازو پکڑا، جب بازو پکڑا نا تو پہلوان نے کہا حضور ذرا زور لگائے، زور لگائے۔ آپ نے فرمایا بڑی زور سے بازو پکڑ لیا، کہا حضور اور زور لگائے، کہا اتنا زور سے بازو پکڑا ہے ان قیامت تک تو چھڑا نہیں سکتا۔ یعنی جب جذبات میں آ کے پہلوان کی چیخ نکل گئی، اس نے حضور موڑ آنکھوں دیا ہے۔ پھر کہو کیا کہا ہے؟ اچھا یاد رکھیے، لوگ جو ہے ڈاکٹر کو ہاتھ پکڑا دے تو مسئلہ نہیں بنتا، اللہ والے کو ہاتھ پکڑا دے تو مسئلے بنتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے نبض چیک کرتا ہے، جو انسان کی جسمانی ساخت پر سرچ کرتا ہے، اس کے معاملہ کا حل کرتا ہے، اور وہ لوگ جو انسان کی روحانی معاملات کا حل کرتے ہیں ان کی شان کا الگ ہوگا۔ فرمایا اب اتنا زور سے پکڑا ہے کہ قیامت تک چھڑا
نہیں سکتا. اس نے کہا اس لیے بازو پکڑایا. اب کسی کا بازو کسی کے ہاتھ میں, کسی کا بازو کسی کے ہاتھ میں. کسی نے بازو سلطان محو کے ہاتھ میں دیا ہوگا, کسی نے بازو بابا بلے شاہ کے ہاتھ میں دیا ہے, کسی نے کسی کے ہاتھ میں بازو دیا. لیکن آؤ دیکھتے ہیں خلیل کے مقام پہ کس کا بازو کس کے ہاتھ میں تھا. ایک ہاتھ مصطفیٰ کا تھا, ایک ہاتھ مرتضیٰ کا تھا. میرے پاک نبی نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حیدری بولا چکو نعرہ حیدری. اعلیٰ ہے کون کون, علی ہے کون کون, حیدر کے دادا سب علی ہے کون کون. ارے نعرہ لگا کے چیک کر رہا ہوں میں کہ چہرے مجھے بتائیں گے علی ہے کون کون. نعرہ حیدر. تو مولا اللہ کی بھی صفت ہے, رسول کی بھی صفت ہے, علی کی بھی صفت ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اچھا قرآن پاک اس لیے میں نے سامنے رکھا, 3 آیتیں پیش کروں گا. 3 آیتیں غور سے سنیں, 3 آیتیں آپ خود جان لیں گے کہ کس کس کی شان بیان ہے. پورا وجود کان بنا لیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. بات انا سے شروع ہو رہی ہے اور انا کا مطلب انڈیڈ, بے شک, یعنی اگلے مضمون میں شک کوئی نہیں ہے. اللہ خود فرماتا ہے جس کی ذات میں کوئی شک نہیں, وہ خود فرماتا ہے بے شک. اب اس بے شک کا درجہ کتنا اونچا ہوگا, اس انا کا مقام ان اللہ علی کل شیء. بات انا سے شروع ہوئی ہے, شان کس کی بیان ہو رہی ہے, اللہ کی. دوسری آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. بات انا سے شروع ہوئی, آگے ذکر کس کا ہے, رسول خدا کا. تیسری آیت اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے خبردار اپنی زبانیں بند رکھنا, ان کے بارے میں زبان دراز مت کرنا, تمہیں کیا معلوم ہے. اللہ خود فرماتے ہیں انا. اب جو شک کرے گا نا اس سے مقابلہ کرے گا. انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آیتیں 3 ہیں, ایک میں شان خدا ہے, ایک میں شان مصطفیٰ, ایک میں شان اولیاء ہے. تو مجھے کہنے دیجئے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت خدا کے لیے ہے, عزت محمد مصطفیٰ کے لیے ہے, عزت اولیاء. اچھا اگلی بات سنیے, یہ سورج جو دن کو نکلتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں. میں قرآن پڑھ لے کے بیٹھا ہوں, سورج کے حوالے سے بات کرتا ہوں. کبھی سورج کی بات ہو تو عظمت خدا کے ذریعے ہوتی ہے, سورج کے ذریعے عظمت خدا دنیا کو نصیب ہوتی ہے. دنیا اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہیں سورج کے ذریعے. کبھی حضور کی شان کو سورج کے ذریعے دیکھا گیا اور کبھی ولیوں کی شان کو سورج کے ذریعے دیکھا گیا. یہ قرآن میرے سامنے ہے, آپ قرآن پاک کو پڑھیے گا. اللہ جب سورج کا ذکر قرآن میں کرتا ہے فرمایا والشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, سورج بھی تسبیح کرتا ہے اور چاند بھی. اگلی آیت میں جب قرآن پاک کا 3 پارہ پڑھیے, نمرود کے دربار میں توحید کا نمبردار کھڑا ہوا ہے جن کو سیدنا ابراہیم کہتے. آپ نے نمرود کو چیلنج کر دیا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. او نمرود سن لے, میرا اللہ وہ شان والا ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا. اگر ہمت ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. تیسرے نمبر پہ سورہ یاسین, اللہ فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لها. سورج ایک شیڈیول ہے, ایک نظم ہے, ایک ضبط کے ساتھ چلتا ہے, ایک ربط کے ساتھ چلتا ہے. اس کے پیچھے شان کس کی ہے, ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ تقدیر ہے اس علیم کی. اب بات سورج کی ہو رہی ہے, شان اللہ کی. اچھا یہی سورج کبھی شان مصطفیٰ کا ذریعہ ہوتا ہے. مثلا کیا ہوا, مقام صحبہ ہے,
آقا علیہ السلام خیبر سے واپس آئے، حضور نے فرمایا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اے پیارے علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے گود پیش کر دی، سرکار نے سر رکھا۔ اب یاد رکھیے گا، کبھی کبھی گود مصطفیٰ کی ہوتی ہے، وجود مرتضیٰ کا، اور کبھی وجود مرتضیٰ کا ہوتا ہے، گود مصطفیٰ کی ہوتی، کبھی وجود مصطفیٰ کا، گود مرتضیٰ کا۔ اب سنیے گا، جب مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے تب گود کس کی تھی اور وجود کس کا تھا؟ گود مصطفیٰ کی تھی، وجود مرتضیٰ کا تھا۔ اور ایک دن ایسا بھی ہوا مقام صحابہ پہ، گود مرتضیٰ کی ہے، وجود مصطفیٰ کا۔ آقا آرام کر رہے، نماز یہ سرکار نے پڑھ لی تھی، مولا علی کسی کام سے گئے تھے، واپس آئے، حکم جاری فرمایا۔ اب مولا کائنات نے خدمت پیش کی، نماز اثر جا رہے ہیں، اثر کا وقت چلا گیا۔ جب وقت اثر چلا گیا، اب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ علی پریشان، پوچھا پیارے علی خیریت تو ہے؟ حضور نماز کا وقت چلا گیا ہے، بڑا پڑھ بتاؤ نماز ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ ایک اہل محبت میں سے ایک بندہ تھا، انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی نے یہ کہا کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی؟ حضرت علی نے یہ کہا ہوگا تھا پڑھ لوں گا لیکن پڑھنی کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ کی نیند پر قضا کی ہے، بات دی ہے، خیر ہے، لیکن وہ آقا کل آنے والے وقت میں کوئی بدبخت یہ نہ کہہ دے نبی کی نیند کی وجہ سے علی کی نماز رہ گئی تھی، آقا آپ کی ناموس کے لیے علی عرضی پیش کر رہے علی نماز ادا کرے۔ اب حضور نے ہاتھ اٹھائے، جب ہاتھ اٹھائے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، مولا علی تیری اور تیرے محبوب کی نوکری کر رہا تھا، فردد علیہ شمس، سورج کو لوٹا کے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں سورج لوٹ رہا ہے، پلٹ رہا ہے، یہ کس کے وسیلے سے پلٹ رہا ہے؟ کس کا معجزہ تھا؟ نماز کس کی تھی؟ دعا کس کی تھی؟ عطا کس کی تھی؟ نماز تو کس کی ہے؟ نماز مرتضیٰ کی ہے، دعا محمد مصطفیٰ کی ہے، عطا خدا کی ہے۔ جس کے سجدوں کے لیے اللہ سورج پلٹا دے اسے مولا علی کہا جاتا ہے۔ اچھا یہی سورج قرآن پاک پڑھیے گا، قرآن پاک کا 15واں پارہ، یہی سورج ادھر شان مصطفیٰ بن کے ظاہر ہوا۔ وہ سورج جو ہمیشہ مشرق سے نکلتا تھا اس دن کہاں سے نکلا جی؟ مغرب سے نکلا تھا۔ کدھر سے نکلا؟ مغرب سے نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا دعائے محبوب پر جو نظام بدل دے اسے ذات خدا کہا جاتا ہے۔ اب تیسری بات، قرآن پاک کا 15واں پارہ، اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، غار میں لیٹے ہوئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورج سے کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ معاملہ ولیوں کا ہے۔ اللہ صرف فرماتا سورج خیال کرنا، جب ان کے غار کے پاس سے گزرنا تو احترام کرنا ہے، ان کی تقریم کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی حیا کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر بنی اسرائیل کے بلدوں کی عزتوں کا یہ مقام ہے تو محمد کے بلدوں کی عزتوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے گا، لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اور قرآن کا تصور جو ہے اللہ تعالیٰ کو انسان کو بھی عزت دیتا ہے، اللہ نے آپ سب کو عزت دی ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سارے نبیوں میں سے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، حضور جیسا، میرے نبی جیسا، اور پچھلی امتوں میں سے امت مصطفیٰ جیسا میں تو آپ کو کہوں گا کہ تواڈے ورگا ہے ہی کوئی، جتنے بیٹھے ہیں نا آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ساری امتوں کو ایک طرف رکھیں اور اس امت کو ایک طرف رکھیں۔ قرآن فتویٰ دیتا ہے کہ مصطفیٰ کی امت جیسی امت ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کی نسبت سے آپ اتنی اعلیٰ ہو، عزت والے ہیں، شان والے ہیں، پتا ان کی امت میں غوث اعظم کے مقام کا عالم کیا ہوگا، علی حجویری کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ 3 عزتوں کا ذکر کرتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر دیکھیے گا
قرآن مجید میں یہ جو پانی ہے نا، پانی یہ بھی مظاہر فطرت میں سے، مظاہر فطرت میں سے ہے۔ اور پانی کی بات کرتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ پاک کی جب شان کا ذکر ہوتا ہے اللہ پانی کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ یہ اللہ کی شان ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، جو پانی اتارتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ پانی اتارنا اللہ کی شان ہے، پانی اتارنا اللہ کی شان ہے۔ اسی قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہا حضور پانی چاہیے، حالانکہ پانی کون اتارتا ہے؟ وہ قوم کس کے پاس آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سونے اب پانی چاہیے، سونے اب پانی چاہیے، حضور پانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے ڈنڈا مارا پتھر پہ، چشمے جاری ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ادھر پانی کا ملنا عطائے خدا ہے، ادھر کا پانی کا ملنا معجزہ موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر دیکھیے یہ پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے نکالا؟ ڈنڈا مارا، چشمے نکل آئے، اور حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ، کتنے صحابہ؟ 1500 صحابہ سارے مل کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور پانی مک گیا ہے، سرکار پانی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہیں سے پانی لاؤ، تھوڑا سا پانی منگوایا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک ڈالا، پانی میں ہاتھ ڈالا، 5 چشمے جاری ہوئے، ایک چشمہ ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے۔ آقا نے انگلی ہاتھ ڈالا، چشمے جاری ہو گئے، ہر انگلی سے ایک چشمہ جاری ہو رہا ہے۔ صحابہ پی بھی رہے ہیں، غسل بھی کر رہے ہیں، جانور بھی پانی پی رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ادھر سے پانی آنا عطائے خدا ہے، اور چشموں سے پانی بہلانا یہ معجزہ محمد مصطفیٰ۔ پانی کے ساتھ اللہ کی شان کا ذکر کرنا، پانیوں کے ساتھ نبی کی شان کا ذکر کرنا۔ اور پھر تیسری بات ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور آیا تو آپ نے گورنر بنایا حضرت عمر بن العاص کو مصر کا، مصر کے اندر ڈیوٹی لگائی ان کی۔ آپ نے وہاں سے لیٹر بھیجا، پیغام بھیجا، حضور یہاں لوگ عجیب کام کرتے ہیں، دریائے نیل کے سپرد جوان لڑکی کر دیتے ہیں، جب تک وہ جوان لڑکی دریائے نیل کے سپرد نہ کرے پانی چلتا نہیں، رک جاتا ہے، دریا خشک ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ فاروق اعظم نے کیا کیا؟ ایک رکا لکھا دریائے نیل کے نام۔ معاملہ پانی کا ہے، کہیں پانی شان خدا بنتا ہے، کہیں پانی شان محمد مصطفیٰ بنتا ہے، اور کہیں پانی شان غلامان مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نے رکا لکھا پانی کے نام پہ، وہ پانی۔ اب یہ بات یاد رکھیں، ایک بدبخت یہ بھی کہتا ہے کہ کیا کیسے بات کی؟ حضرت عمر نے رکا لکھا، اور وہ اپنے آپ کو سکالر بھی کہتا ہے، وہ بدبخت یہ کہتے ہیں کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ اس طرح تو آپ ایسے کر دیتے، پہاڑوں کو کہتے پہاڑوں ٹکرا جو، پہاڑوں یہ کرو، پہاڑوں وہ کرو۔ یاد رکھیے گا 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عظمت اور ایک ہوتی ہے آزمائش۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے پیاروں کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح تو آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا جب جبل احد پر سرکار کھڑے ہوئے، احد پہ کھڑے تھے، یہ بخاری کے حدیث سے بات، احد حرکت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اسکت یا احد، احد چپ ہو جا، یا اسکت یا احد، احد خاموش ہو جا، ساکن ہو جا۔ تیرے اوپر کون کون؟ علی کا نبی جن و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر نبی کھڑا ہوا، تیرے اوپر شہید کھڑے ہوئے ہیں، تیرے اوپر صدیق کھڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے میرے آقا اگر چاہتے میدان احد میں جب جنگ لڑی جا رہی تھی وہاں بھی احد کو کہہ دیتے احد تل لڑا کے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ ادھر عظمت کا معاملہ تھا، ادھر آزمائش کا معاملہ۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے پیاروں کا حصہ ہوا کرتے ہیں، اللہ کا پیاروں کا مقام ہوا کرتا ہے۔ اچھا ایک آج کل یہ سیلاب آیا اور بعض بدبختوں نے ایک نئی منطق شروع کر دی، دیکھیے جی بڑے بڑے جو دربار ہے سیلاب کی نظر ہو گئے تو دربار والوں نے روکا کیوں نہیں؟ یہ عجیب ہی یعنی جاہلانہ منطق جس کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے یہ آزمائشیں جو ہوتی ہے نا یہ ہر دور میں اللہ کے پیاروں کا حصہ ہے، ہر دور میں۔ آقا علیہ السلام کو پتھر مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟
پتھر آئے کہ نہیں آئے؟ تو پتھر روکنے والا روک نہیں سکتا تھا؟ کیوں جی؟ کس کا لاڈلا پیغمبر تھا؟ اللہ کا نبی تھا۔ اللہ کا نبی ہو اور اللہ کے نبی پہ پتھر برسائے جائے، پتھر کیوں نہیں رکے تھے؟ معاملہ کیا ہے؟ آزمائش ہے، اور آزمائش جو ہوتا ہے اللہ پاک کیا قرآن پاک کا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ پیغمبروں کو آزماتا ہے، اللہ پیغمبروں کو، اور کئی پیغمبر جو تھے ان کو شہادتیں ملی ہے۔ مطلب یہ ہوا اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، آزماتا بھی وہی ہے اور آزمانے کے بعد انعام بھی وہ عطا فرماتا ہے، آزماتا بھی وہ انعام بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ بات دور میں نکل جائے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے بعد پھر دیکھیے گا، اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کی 3 آیتیں، ان کو بھی 3 سننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو فرشتے ہیں، فرشتے یہ مختلف کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں نہیں؟ اب فرشتوں کے 3 کام سنیے قرآن پاک میں۔ یسبحون بحمد ربہم، فرشتے کیا کرتے ہیں جی؟ اللہ دی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی اور حمد بھی کرتے ہیں۔ دوسرا کام کرتے ہیں یصلون علی النبی، دوسرا کام یہ درود بھی پڑھتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور نبی پاک پہ درود بھی پڑھتے ہیں۔ تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ 3 کام کرتے ہیں، تسبیح خدا بھی کرتے ہیں، درود محمد مصطفیٰ بھی پڑھتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ کے محبوب کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے محبوب کے غلاموں کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب ایک مثال سنیے۔ اور یہ جو جبرائیل امین ہے، جبرائیل امین، ان کے 3 کام۔ کتنے کام تھے جی؟ ایک تھا پیغام لانا، کیا لانا جی؟ ایک ہے پرچم لانا، ایک ہے خاک لانا۔ پیغام بھی جبرائیل امین لے کے آتے اور پرچم بھی جبرائیل لے کے آئے، خاک بھی جبرائیل لے کے۔ پیغام کس کے لیے لاتے تھے؟ رسول خدا کے لیے۔ جھنڈے کس کے لیے لے کے آئے؟ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا جبرائیل امین 3 جھنڈے لائے، ایک جھنڈا مشرق میں لگا، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک کعبے کی چھت میں لگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہی جبرائیل امین پیغام لے کے آ رہے ہیں، اور وہی جبرائیل امین آقا علیہ السلام کے جھنڈے لے کے آ رہے ہیں۔ پیغام خدا کا ہے اور جھنڈے محمد مصطفیٰ کی آمد کے لے کے آ رہے ہیں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی گود میں ایک شہزادہ بیٹھا ہے جس کا نام حسین ہے۔ جبرائیل امین آئے، ہاتھ میں مٹی، ہاتھ میں کیا ہے؟ خاک ہے۔ خاک لا کے حضور کو دی، آقا یہ مٹی ہے اور یہ اس مقام کی مٹی ہے جہاں آپ کا یہ بیٹا حسین شہید ہو جائے گا۔ یہ 3 کام جبرائیل امین کر رہے ہیں۔ اللہ کا کلام بھی لے کے آتے ہیں، حضور کی آمد کے جھنڈے بھی لے کے آتے ہیں، امام حسین کے لیے خاک بھی لے کے آتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے قیامت تک کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے عزت خدا کا پرچار بھی ہو رہا ہے، عزت مصطفیٰ کا بھی پرچار ہو رہا ہے، عزت آل محمد مصطفیٰ کا بھی پرچار ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تشہید میلاد النبی۔ یہ دیکھیے قرآن پاک میں آپ ایک سورت پڑھتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اچھا، لیلۃ القدر ہر سال آتی، لیلۃ القدر میں کیا ہوا تھا جی؟ قرآن نازل ہوا۔ قرآن دوبارہ نازل نہیں ہوگا، قرآن اتر چکا ہے، وحی کا سلسلہ بند، اب دوبارہ قرآن نہیں آئے گا۔ لیکن لیلۃ القدر دوبارہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہر سال قرآن ہر سال نہیں آتا، لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے۔ مطلب یہ ہوا نعمت ایک بار ملتی ہے، خوشیاں بار بار منائی جاتی ہیں۔ قرآن دوبارہ نہیں آئے گا، لیلۃ القدر ہر سال۔ اور لیلۃ القدر میں کون آتا ہے؟ پڑھیے قرآن پاک، تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، ہر سال فرشتے آتے ہیں۔ اور صرف فرشتے نہیں آتے، ان کا کمانڈر بھی آتا ہے، ان کا چیف بھی آتا ہے، والروح، جبرائیل بھی آتے ہیں، جبرائیل بھی آتے ہیں، ہر سال فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبرائیل بھی ساتھ
اچھا پہلے بھی فرشتے آتے تھے، جبرائیل پہلے بھی آتے تھے، اب بھی آتے ہیں، پہلے آتے تھے پیغام لے کے، اب کیا کرنے آتے ہیں؟ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، پہلے کلام لے کے آتے تھے، اب سلام لے کے آتے ہیں۔ جن کے لیے کلام لاتے تھے ان کو ذات محمد کہتے ہیں، اور جن کے لیے سلام لے کے آتے ہیں انہیں امت محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ قیامت تک کے لیے اعلان ہو گیا، عزت خدا کے لیے بھی ہے، عزت مصطفیٰ کے لیے بھی ہے، عزت غلامان مصطفیٰ کے لیے۔ اچھا قرآن پاک میں ایک اور ذات ہے، مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ پاک کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں کھڑے ہیں، اور آپ نے کیا فرمایا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، تیسرا پارہ ہے، ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں کھڑے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اللہ زندگی بھی دیتا ہے، اور تیسرے پارے میں ایک اور بھی نبی ہے، اس نے بھی دعویٰ فرمایا کہ میں زندگی دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندگی دیتا ہوں۔ وہ کون نبی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا اللہ موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردوں کو زندگی دیتا ہوں۔ اللہ کا زندگی دینا یہ قدرت کہلاتا ہے، اور نبی کی زندگی کی بات کرنا یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ پیچھے طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا ایک وہ زاویہ ہے جس میں شان خدا ہے، ایک میں شان پیغمبر بھی ہے، ایک میں شان۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، کس مردے کو زندہ کرتے تھے؟ جس کی آنکھیں بھی ہوتی، جس کے کان بھی ہوتے، جس کی زبان بھی ہوتی، جس کے ہاتھ بھی ہوتے، جس کا وجود سارا، بس روح نکلتی تھی۔ کیا نکلتا تھا؟ اور جب باری محمد عربی کی آتی ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل آتا ہے، اے محمد بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا فرماتے میں بتاؤں یا چیز بول کے خود بتائے؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، یہ تو آپ نے خود کو مشکل میں ڈال دیا ہے، بتائیے اندر کیا ہے؟ حضور نے نگاہ فرمائی، اندر سے آواز آتی ہے، کون بولا تھا؟ کس نے کلام کیا تھا؟ وہ جان کس نے آ گئی تھی؟ وہ کلام کون کر رہا تھا؟ ادھر کیا ہوتا؟ ایک بندہ ہوتا، اس کا وجود مکمل ہوتا، بس روح نکلتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو نکلی ہوئی روح کو لوٹائے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، اور جو نئے سرے سے روح ڈالے اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے۔ جس پتھر میں روح ہی نہ ہو وہ بولتا کیسے ہے، کلام کیسے کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا وہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ معجزہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور حدیث کے بعد حضرت جابر حضور کے صحابی ہیں، ایک طرح کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے گھر میرا ہو، مہمان آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو جابر تیاری کرو۔ جابر نے تیاری کی، اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کیا ہے؟ آپ نے اس بیوی نے عرض کیا کہ گھر میں بکری کا بچہ ہے۔ فرمایا چلو بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں، ہمارے گھر میں سرکار آ رہے ہیں، حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ اب گھر میں بکری کا بچہ ذبح کیا نا، جب ذبح کیا تو آپ نے گوشت بنا کے بیوی کو دیا کہ تو سالن تیار کر، میں حضور کو لے کے آتا۔ جابر جو تھے سرکار کو لینے گئے، اب بیوی نے کیا کیا؟ ہنڈیاں شروع کر دی، ان کے 2 بچے وہاں موجود۔ بڑا بھائی چھوٹے کو کہتا بھیا آؤ آپ کو بتاؤں بھائی نے آج بابا نے بکری ذبح کیسے کی؟ لٹا دیا چھوٹے کو، چھری چلا دی۔ اب اسے شعور نہ تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے، جب خون دیکھا ڈر گیا، ڈر کے مارے کمرے میں بند ہوا، حبس میں دم گھٹتا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا۔ ایک گھر ہے 2 ڈیڈ باڈی، 2 میتیں ہیں، مگر قربان جائیے اس ماں کی عظمت پہ، قربان جائیے اس ماں کے حوصلے پہ، قربان جائیے اس ماں کے عشق رسول پہ، محبت رسول پہ۔ اس نے بچوں کی لاشوں کو چھپا دیا، کہا میرا غم چھوٹا ہے، حضور کانا بہت بڑا۔ غم چھوٹا ہے، آمد مصطفیٰ کی کیفیت بہت بڑی ہے۔ بچے چھپا دیے اور حضور کا انتظار ہو رہا ہے، سرکار تشریف لے کے آتے ہیں، دسترخوان پچ کیا۔ جب دسترخوان پچ گیا نا، اب سرکار نے پہلا مطالبہ کر دیا، پہلا مطالبہ کر دیا۔ فرمایا جابر تیرے لال، جابر تیرے بچے کدھر ہیں؟
سونے کہیں کھیلنے گئے فرمایا جاؤ بلا کے لا کھانا انہیں کے ساتھ کھائیں گے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت بلاکھوں سلام جا جابر لے دیا کھانا بچوں کا بتایا ہم نہیں کھائیں گے جابر بیوی کے پاس گئے کہا بچے کدھر ہیں بیوی نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بچے اس دنیا میں نہیں رہے بس سرکار کو بہانہ بنا دے بہانہ بنا دی جائے کہ بچے دور چلے گئے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا عرض کیا سرکار آپ کھانا کھا لیں بچے دور چلے گئے ہیں جلدی نہیں آ سکتے سرکار فرماتے ہم بھی انتظار کرتے ہیں ہم بھی انتظار کر لیتے ہیں اب جابر نے آ کے اپنی بیوی کو پھر کہا کہ سرکار تو پھر فرما رہے ہیں کہ بچوں کے لیے لے کے آؤ پھر ماں کہتی ہے میں خود چل کے جاتی ہوں ماں پھر ماں ہوتی ہے ماں ہوتی ہے ماں بارگاہ محمدی میں حاضر ہوتی ہے اور اچانک جا کے عرض کیا آقا کبھی نہ بتاتی آپ اپنا غم کبھی ظاہر نہ کرتی اس کی وجہ یہ ہے میرا غم ہلکا ہے آپ کا آنا آپ کی آمد بہت بڑی ہے آپ نے قدم رکھ دیے سارے غم بھول گئے آقا اگر آپ ہیں تو سب کچھ ہے اگر آپ ہیں تو سب کچھ ہے آقا فرماتے بچے کدھر ہیں سرکار بچے دنیا میں نہیں چل ہمیں بچوں کے پاس لے کے جا ہمیں اس کمرے میں لے کے جا میرا وجدان کہتا ہے ادھر سرکار کمرے کی طرف جا رہے ہوئے ادھر اسرائیل بھی واپس لوٹ رہا حضور کمرے میں آ رہے ہیں اسرائیل بھی کمرے میں پہنچ رہے ہیں آقا علیہ السلام کمرے میں آئے حضور علیہ السلام نے مبارک ہاتھ رکھا ان بچوں کے اوپر زندگی مل جاتی جب زندگی ملی نا اب بچوں نے کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد بچوں نے ایک نیا مطالبہ کر بچے پہ بچے ہوتے ہیں نا انہوں نے مطالبہ کیا کہ بابا جان وہ بکری جو تھی نا وہ ہمیں بڑی پیاری تھی جو کھا لی گئی ہے وہ ہمیں بڑی پیاری تھی بکری چاہیے ہمیں بکری لا کے دے آقا علیہ السلام نے پوچھا جابر خیر تو ہے اب تیرے لال کیا کہہ رہے ہیں سونیا چونکہ موج میں ہے نا آپ کو دیکھ کے یہ موج میں آگے ہیں اس لیے مانگ رہے ہیں ہمیں بکری بھی چاہیے فرمایا جاؤ ہڈیاں کٹھی کر کے لاؤ ہڈیاں کٹھی کی جمع کیا حضور نے ہاتھ پھیرا اللہ نے زندگی عطا فرما دی اگر کوئی پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑی یہ حدیث طیبہ آج جو ہم جانور قربانی کی ذبح کرتے ہیں یہی جانور قیامت کے دن آئے گا یہی جانور قیامت کے دن آئے گا جو قربانی کرتا ہے اس کی سواری بن کے جنت میں لے کے جائے گا مجھے بتائیے جس جانور کی نسبت حضرت خلیل اللہ کے ساتھ ہو جائے اگر اس کا یہ مقام ہے تو جس کی نسبت محمد عربی سے ہو تو اس کا مقام کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت زندگی دینا اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کے عزم سے اللہ کے پیغمبر معجزہ دکھاتے ہیں تو زندگیاں مل جاتی ہیں پڑھیے قرآن پاک ولی کی بات کرنے لگا قرآن پاک میں ولیوں کی بات کی زندگی ملتی ہے مردوں کو زندگیاں ملتی ہیں پڑھیے 16واں پارہ 15واں پارہ مکمل ہوتا ہے اور 16واں پارہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے ساتھی یوشع بن نون کو چل یوشع جناب خضر کو ملنا چلتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو اب دو رائے ہیں علماء کی ایک رائے یہ کہ وہ نبی ہے ایک رائے کہ وہ اللہ کے ولی ہے بہرحال حضرت خضر کو ملنے گئے نا تو ایک مقام پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو کہا کہ ساتھ کو مچھلی لے لو تل لو بھون لو کھانا کھائیں گے راستے انہوں نے مچھلی تل لی بھون لی اور ایک برتن میں رکھ لی ایک مقام پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آرام کرتا ہوں حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ مرشد تو آرام کر رہے جناب کلیم اللہ تو آرام کر رہے انہوں نے برتن لیا دھونے کے لیے اوپر گرد لگی ہوئی تھی کنارے پہ گئے جا کے دھو رہے ہیں کچھ چھینٹے اندر پڑ گئے اس برتن میں جو مردہ مچھلی تھی نا قرآن کہتا ہے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا مردہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی مردہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں قرآن کہتا ہے مردہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی جب چلی گئی نا یوشع بن نون بڑے پریشان ہوئے یہ تو زندہ ہو کے چلی بھی گئی اور حضور آرام فرما رہے موسیٰ علیہ السلام بہرحال برتن خالی لے کے آگے موسیٰ علیہ السلام اٹھے اگلا سفر جاری ہو گیا ایک مقام پہ گئے کہا یوشع بن نون یوشع یار وہ کھانا کدھر ہے کھانا لے کے آؤ عرض کہ انی نسیت الحوت
حضور میں بھول گیا جتھے اسی آرام کیتا ہے نا اتھے دو دریا ملتے ہیں تے مردہ مچھلی زندہ آپ غفر تکتا اللہ آسائی و قصدہ قرآن کہتا ہے لوح کے وہاں پہ آتے ہیں کیا دیکھا جہاں مردہ زندہ ہوا تھا مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی وہاں خضر رہا کرتے جہاں خضر موجود ہو وہاں مردوں کو زندگیاں ملتی ہے یہ شان خدا کی ہوتی ہے پیچھے قدرت خدا کی ہے طاقت خدا کی ہے اللہ کی طاقت جب نبی کے رنگ میں ظاہر ہو اسے موسیٰ کہا جاتا ہے اللہ کی طاقت جب ولی کے رنگ میں ظاہر ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے لیکن یہ بات حق ہے عزت اللہ کے لیے بھی ہے عزت رسول کے لیے بھی ہے اور عزت اہل ایمان کے لیے بھی ہے آخری بات کی طرف آ رہا ہوں دیکھیے گا قرآن پاک اللہ کے بارے میں کیا فرمایا لیسا کمثلہ شیء کہ اس کی مثال کوئی بھی نہیں اس کی مثال اللہ کی مثال وہ بے مثال ذات ہے وہ بے مثال ذات ہے اس شان کا جو فیض وہ اپنے پیارے کو دیتا ہے خیرات دیتا ہے عطا کرتا ہے تو آقا علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے تھے اے صحابہ بتاؤ تم میں سے میرے جیسا کون ہے ہر صحابی کہتا تھا آپ جیسا تو ہے ہی کوئی آپ جیسا تو اور پھر آگے دیکھیے گا حضرت فاروق اعظم کا دور مدائن فتح ہوا جب مدائن فتح ہوا مال غنیمت آتا ہے اب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا لائن لگی ہوئی ہے مال غنیمت لینے والوں کی فرنٹ لائن پہ سب سے آگے پہلی صف میں یہ پہلے نمبر پہ امام حسن کھڑے ہوئے حضرت عمر فاروق نیچے اترے دربار سے آپ تخت سے اترے آپ نے آ کے امام حسن سے کہا کہ آپ خود تقسیم کریں میں لینے والوں میں آ جاتا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں چچا آپ کی ڈیوٹی آپ نہیں دینا ہے آپ نے اپنے بیٹے کو بھی دیا اور امام حسن کو بھی دیا امام حسن کو آپ نے 1000 درہم دیے امام حسین کو 1000 درہم دیے جب باری اپنے لال کی اپنے بیٹے کی آپ نے 500 درہم دے دیے بھرے دربار میں حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے کہا بابا یہ میرے جیسا نہیں حسن میرے جیسے نہیں ہے حسین میرے جیسے نہیں ہے اتنی بات ہوئی نا اب سنیے فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں فرماتے ایک حق فاتح ابن کا بھی ہما وَأُمِّن قوم مہما چاہ اگر ان کے جیسا بننا ہے نا ان کی ماں جیسی ماں لاکے ان کی اماں جیسی تو اماں ہے ہی کوئی نہیں آج تو لوگ ولیوں کے کہتے ہیں کہ ان جیسا ولی تے شاعر کوئی نہیں ہے فاروق اعظم کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الطاہرہ جیسی ذات ہے کوئی ان کے بیٹوں جیسا ہے کوئی نہیں ان کے بابا جیسا ہے کوئی نہیں ان کے نانا جیسا ہے کوئی نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ تو آقا ہے نا وہ تو آقا ہے وہ مالک ہے جو نوکر ہے نا نوکر جن کو غلامان محمد مصطفیٰ کہتے ہیں پچھلی ساری امتوں میں اگر دیکھا جائے امت محمد جیسا تو ہے امت مصطفیٰ جیسا تو ہے ہی کوئی آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں اب پڑھیے اس وقت جو تورات کی کتاب موجود ہے دنیا کی انجیل موجود ہے انجیل کی عیسائیوں نے 27 قسمیں کا جو ڈیوائیڈ کر دیا 27 قسموں کے اندر پاکستان میں 5 اناجیل موجود ہے انجیل مرقس یوحنا میتی لوکا اور برنباس جو اتھینٹک انجیل ہے جو مسلمان جس کو اتھینٹک مانتے ہیں اس کے اندر کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں اسی طرح تورات کی 9 تختیاں عراق کی اسلامک میوزیم میں پڑھی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تختیاں ہیں لوگوں کے بقول جو اہل فکر ہے اہل دانش ہے وہ کہتے ہیں اب ان تختیوں میں ایک بات لکھی ہوئی اور وہ بات کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو کھولا جب کھولا لکھا ہوا تھا ایک امت ایسی آئے گی جو دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر پہ آئے گی اور جنت میں جانے کے اعتبار میں اچھا آخر پہ آنا رمضان صاحب بھی بیٹھے ہیں ٹیچر حضرات بھی بیٹھے ہیں فرض صاحب بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا عام طور پہ آخری پوزیشن کو پسند نہیں کرتا اول کو پسند کرتے ہیں نا آخر کو پسند نہیں کرتے لیکن جتنے بھی یہ سرکار کے نوکر بیٹھے ہوئے حضور کے غلام یہ اپنا آخر پہ آنا پسند کرتے کہ نہیں پسند اگر کوئی یہ کہے آخری امت میں آنا پسند ہے کہ نہیں پسند ہم فخر سے کہیں گے ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہم آخر پہ آئے ہم آخر پہ آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا آخر کا لفظ اگر نسبت ہم ہمارے ساتھ لگ جائے اور پھر اوپر جا کے حضور کے ساتھ لگ جائے اللہ اس نفس کو اتنا درجہ دے دیتا ہے اسے لوگ پسند نہیں کرتے وہ لفظ جب سنگت محمد میں آ جائے لوگ
محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب بات ہے کہ حضور کی امت جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو رات میں امت آئے گی، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ربا سنیا وہ امت مجھے دے دے، اس کی یہ شان ہے نا، امت مجھے دے دے۔ تو جواب ملا تل کا امت احمد، اے پیارے موسیٰ وہ امت میرے احمد۔ موسیٰ علیہ السلام نے 3 عرضیاں پیش کی، جواب ملتا رہا یہ میرے احمد کی امت ہے، یہ میرے احمد کی امت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے زاویہ دعا بدل دیا، عرض کیا سونا اگر امت نہیں عطا کرنی تو ایک عرضی اور پیش کرنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن جب اٹھایا جاؤں تو مجھے بھی محمد کی امت میں اٹھانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کی امت کی اتنی عزت کا عالم ہے، بتائیے اس محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے ساتھ مل کے کہے ساری امتوں میں سے امت محمد جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، امت مصطفیٰ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ساری امتوں میں سے امت مصطفیٰ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اور جو امت مصطفیٰ پہ انگلی اٹھائے وہ بدبخت و شاہد۔ آپ جیسا تو ہے ہی کوئی، آپ کو اتنے مقام ملے، اتنی عزتیں ملی ہیں، اور ایک عزت اللہ قیامت کے دن میں دے گا۔ قیامت کے دن وہاں بھی 3 چیز ہوں گی، ایک اعلان ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، عزت کس کی ہے، بادشاہی کس کی ہے، اللہ کی۔ ایک اعلان اور بھی ہوگا، اور وہ اعلان کیا ہوگا؟ ارفع راسک یا محمد، سر توڑنا وشفع تشفع، حبیب تجھے مقام محمود کا مقام بخشا ہے، یہ اعزاز بخشا ہے، حبیب جیسے تو چاہے گا ویسے کرتے رہے۔ قیامت کے دن عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے۔ اور یہ قرآن پاک کا تیسرا مقام، عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے۔ سورہ حدید کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات، سنے قیامت والے دن تسی دیکھو گے کنہاں نوں؟ اپنے غلامان قیامت کے دن دیکھیں گے، المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، کہ ان کا نور دوڑے گا، بین ایدیہم وبایمانہم، مومنوں کا نور ان کے دائیں بائیں ہوگا۔ قرآن یہ کہتا ہے عزت خدا کے لیے بھی ہے، عزت رسول کے لیے بھی ہے، اور عزت اہل ایمان کے لیے بھی ہے۔ پھر ایک اعلان اور بھی ہوگا، یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی خوف نہیں ہے۔ ایک اعلان اور بھی ہوگا، بڑے بڑے میدان محشر میں اعلان ہوں گے، بڑے بڑے اعلان ہوں گے، اور اعلان کیا ہوگا؟ اعلان یہ ہوگا یا اہل محشر، اے محشر والو، غضوا ابصارکم، اپنی نظریں جھکا لو۔ اعلان ہوگا قیامت کے دن، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر نیچے کر لو۔ مولا کس کی شان بیان ہونے لگی ہے، کس کا ذکر؟ فرمایا گیا کہ حتیٰ تمر فاطمہ بنت محمد، محمد کی بیٹی فاطمہ تو زہرا گزرنے والی۔ اس کا مطلب یہ ہوا قیامت کے دن بھی عزتوں کا پرچار ہوگا، عزتوں کا اظہار ہوگا، جن کی شانیں قیامت کے دن یہ ہوگی، بتائیے ان کے دنیاوی درجوں کا عالم کیا، عزت و مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر دیکھیے گا آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امت شاہی کوئی نہیں ہے، قرآن پاک کو پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی شان کتنی بیان کی ہے۔ لیکن ایک مثال اور بھی دینے لگا ہوں کہ آپ علماء سے سنتے ہیں قیامت کے دن ہوگا کہ ایک ماں ایسی بھی ہوگی جس کے سر پہ نور کا تاج ہوگا، ایک بابا کے سر پہ نور کا کیوں تاج ہوگا کہ ان کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہوگا، ان کے شہزادوں نے قرآن۔ ماں کے سر پہ نور کا تاج، باپ کے سر پہ نور کا تاج۔ پوچھیں گے لوگ یہ کون خوش نصیب ہیں، کون بلند بخت لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کیا تھا۔ میرے اے دسو جس بچہ قرآن کا حافظ ہو گئے، اس ماں دا شان، اس ماں دا رتبہ، اس ماں کا یہ مقام، جس کا بچہ قرآن کا حافظ ہو، اس بابا کا یہ مقام، اور جس کے لال پہ پورا قرآن اترے، اس بی بی کو سیدہ آمنہ کہا جاتا ہے۔ بات مکمل کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک کھولیے، ایک مائی کا نام آیا جسے اماں مریم کہتے ہیں، اماں آمنہ کا نام کیوں نہیں آیا؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ بی بی آمنہ تو حضور کی امی جان ہے نا، ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ بی بی مریم کا نام قرآن میں ہے، بی بی آمنہ کا نام قرآن میں نہیں۔ تو جواب پہلا یہ ہے کہ جس کا نام قرآن میں آئے
اسے مریم کہتے ہیں. جس کا نام قرآن میں اسے مریم کہتے ہیں اور جس کے لال پہ پورا قرآن اترے اسے سید آمنہ کہا جاتا ہے. یہ بی بی مریم کون ہے اور سید آمنہ کون؟ 34 سال مکہ کے مفتی رہنے والے، خانہ کعبہ کی امامت کروانے والے، آج تقریباً 500 سال پہلے مفتی حرم جن کو کہا جاتا تھا، حضرت شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سید آمنہ فرماتی ہے جب میرا لال پیدا ہوا نا، میرے کمرے میں 4 عورتیں کھڑی تھیں. میں نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ ایک نے کہا مجھے حوا کہتے ہیں. دوسری سے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے حاجرہ کہتے ہیں. تیسری سے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے حاج آسیہ کہتے ہیں. چوتھی سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے مریم کہتے ہیں، مجھے مریم کہتے ہیں، مجھے مریم کہتے ہیں. یہ خادمہ کون ہے اور مخدومہ کون ہے؟ یہ خادمہ بن کے کون آ رہی ہے اور کس کے دروازے پر آئی ہے، کس کے در پہ آئی ہے؟ جو خادمہ ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو مخدومہ ہو اسے سید آمنہ کہا جاتا ہے. لہذا جب بھی کبھی اللہ کو منانا ہونا ان ہستیوں کا واسطہ پیش کیا. میر شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے، کہتے جب بھی میں مدینہ طیبہ میں جاتا ہوں میں ڈائریکٹ کبھی بھی حضور کے روضے پر نہیں گیا، سیدھا حضور کے روضے پر نہیں گیا، بلکہ پہلے میں سامان رکھتا ہوں ہوٹل میں. سامان رکھ کے میں 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہوں، 80 میل کا. ابوا کے مقام پہ جاتا ہوں اور ابوا وہ مقام ہے جہاں بی بی آمنہ کی قبر مبارک ہے. کہنے لگے جب میں وہاں جاتا ہوں نا، وہاں جا کے میں اس ماں سے کہتا ہوں اے اماں جی، دنیا کا دستور ہے کسی کا بیٹا افسر ہونا، اعلیٰ منصب پر فائد ہو، اس بیٹے کو اگر منانا ہونا تو ماں کو منا لیا کرو، بیٹا خود بخود مان جاتا ہے. میں آپ کے بیٹے کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں. آپ کے بیٹے کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا ہے، بڑا مقام بخشا ہے. آپ سفارش کر دیں گے شبیر سے کا کام بن جائے. اور دوسری طرف میرے استاد گرامی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مطلب علی آپ فرماتے جب میں مدینہ پاک میں جاتا ہوں نا تو میرا بھی ایک معمول ہے، میں سامان رکھتا ہوں ہوٹل میں، حضور کے روضے پہ سیدھا نہیں جاتا بلکہ جنت البقیع کے قبرستان میں جاتا ہوں. وہاں آ کے مخدومہ کائنات حضور سیدہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا ان کی بارگاہ میں آتا ہوں اور آ کے اتنا عرضی پیش کرتا ہوں اے بی بی فاطمہ الزہرا، اے مخدومہ کائنات طاہر القادری، آپ کا کتا آ گیا ہے، آپ کے در کا کتا آ گیا ہے، اپنے بابا کو کہہ دے ٹکڑا ڈال دیجئے میرا کام کر. اس کا مطلب یہ ہوا عزت اللہ ان بارگاہوں سے دیا کرتا ہے. اگر ان کے ساتھ نسبت ہے آپ کے سر پہ عزت کا تاج ہے اور کوئی بندہ چھین سکتا نہیں ہے. اللہ نے وہ عزتوں کا تاج بخشا ہوا ہے اہل ایمان کو، حضور کی امت کو. جو چھینتا ہے اس کی اپنی عزتیں چھین جاتی ہیں، لیکن جو اللہ نے عزتیں بخشی ہوئے وہ کبھی چھینی نہیں جا سکتی. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے. لیکن ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا. اس مالک نے اتنی عزتیں دی ہیں، آؤ اس کی بارگاہ میں جب انہیں مزاج چکایا کریں، 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں جھکا کریں. ہم جتنے جھکتے جائیں گے ہمیں اللہ اتنی عزت عطا کرتا جائے گا. سجدوں کا نور اپنے پیشانی پر رکھیں تاکہ یہ نور آپ کی عزتوں کو اور دوام بخشے، آپ کی عزتوں کو اور مضبوط فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ماہ مقدس کا واسطہ پاکستان کے احوال پر خصوصی کرم نوازی فرمائے. سیلاب کی کیفیت میں جتنے بھی ہمارے بھائی گرے ہوئے ہیں اللہ ان کو آسانیاں عطا فرمائے. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے کو ہمارے لیے مدحت والا مہینہ بھی بنا دے اور خدمت والا مہینہ بھی بنا دے. آپ کو چاہیے جس طرح آپ میلاد میں آئے ہیں کوشش کریں ارد گرد اگر قریب آپ کے اگر کوئی متاثرین ہیں تو میلاد والے بھی بنے، امداد والے بھی. ٹھیک ہے نا، میلاد بھی ضروری ہے اور امداد بھی، میلاد مصطفیٰ کا اور امداد امت مصطفیٰ کی یہ بھی ضروری ہے. اس دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو عالمی میلاد کانفرنس ہونی تھی اس کا پورا جو بجٹ تھا کروڑوں روپے تھا وہ سارا سیلاب زدگان کا نام کر دیا ہے. اور انشاءاللہ پرسوں بابا جی کی معیت میں، قبلہ شاہ صاحب کی معیت میں ہم بھی راؤنڈ لگا رہے ہیں. اور میلاد کا یہ بھی طریقہ ہے، جس طرح ہم جلوس میں نکلے تھے نا انشاءاللہ اس طرح سیلاب والے بھائیوں کے لیے بھی نکلیں گے انشاءاللہ.
اس نے بھی زبان پہ ہوگی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اور وہ مرحبا کس کے لیے ہوگی؟ آقا آپ آئے تھے، آپ نے اماں کا دودھ بعد میں پیا تھا، امت کی فکر پہلے کی تھی، اور ہمیں خیرات امت کی فکر کی ملی ہے، اسی آقا کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کی کل امت کی خیر فرمائے، جن احباب نے محفل کا انتظام کیا ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔